وہ یہ عبداللہ بن حذافہ کا، جو فقہ کی اعتبار سے بڑا اہم ہے۔ عبداللہ بن حذافہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا امیر متعین کیا اور فلاں علاقے کی طرف بھیجا اور کہا چلے جاؤ، اور لشکریوں کو حکم دیا کہ اس کی اطاعت کرنا، امیر کی اطاعت کرنا۔ یہ جتنی بھی احادیث ہے نا، اس کو آج آپ نے سمجھنا ہے۔ امیر کی، ادارے کے سربراہ کی اطاعت کرنا، بڑے کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، پیروی کرنا۔ مسجد کا ادارہ ہے، امام کی اطاعت کرنا۔ حکومت کا ادارہ ہے، جو بڑا اس کی اطاعت کرنا۔ اسکول ہے، پرنسپل کی اطاعت کرنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے جو عہدے ہیں اس حدیث کے تحت آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر ترتیب دیا عبداللہ بن حذافہ کی قیادت میں، اور کہہ رہے ہیں اس کی اطاعت کرنا، یہ تمہارا امیر ہے۔ امیر سے مراد ہر جگہ امیر المومنین نہیں ہوتا، مدیر ہوتا ہے، مدیر ادارہ، مدیر مکتب، یعنی اس خاص اسپیسیفک جو ادارہ ہے یا انسٹیٹیوشن ہے اس کا جو بڑا ہے، اس کی اطاعت بھی ہے، لیکن کیسی ہے، کتنی ہے، کیا ہونی چاہیے، وہ اس حدیث سے واضح ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو غصہ آ گیا، وہ لشکر میں ہیں، چل رہے ہیں، غصہ آیا، انہوں نے کہا آگ کے الاؤ کو جلاؤ۔ آگ کا الاؤ جلا دیا گیا، لشکریوں نے اطاعت کی، آگ کا الاؤ جلاؤ۔ جب اچھی طرح جل گیا تو کہنے لگے اس کے اندر کود جاؤ، اس آگ کے اندر چھلانگ لگا لو۔ تو وہ اصحاب رسول کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برسوں یہ بات بار بار سنی تھی کہ امیر کی اطاعت ہونی چاہیے، امیر کی اطاعت ہونی چاہیے، وہ اس آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو گئے، اور وہ چھلانگ لگانے لگے تھے۔ دیگر صحابہ کے گروہ نے ان کو پکڑ لیا اور کیا کرتے ہو، اس آگ سے بچنے کے لیے کلمہ پڑا تھا، اس آگ میں دنیا میں کود جاتے ہو۔ رسول اللہ کے حکم کا یہ مطلب نہیں ہے، رسول اللہ کے حکم کی یہ ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ اور مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو گیا وہ پہلے سن لیجئے، پھر آپ کو قانون بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم اگر وہ اس آگ میں کود جاتے تو کبھی آگ سے باہر نہ آتے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت ہونی چاہیے، جب وہ امیر ہو، جب وہ مدیر ہو، جب وہ امام ہو، جب وہ پرنسپل ہو، جب وہ والد ہو، جب وہ شوہر ہو، ہر ایک کی اطاعت ہونی چاہیے۔ کہاں تک؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، وہاں تک جب تک وہ نیکی کا حکم دے، جب تک وہ نیکی کا حکم دے۔ جو ہی وہ کسی غلط کام کا، خلاف شریعت کام کا، برائی کا حکم دے، چاہے تیرا باپ ہی کیوں نہ ہو، قرآن کی آیت ہے، ان کو اف تک نہیں کہنا، لیکن اگر وہ شرک کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ رسول اللہ کے بعد اطاعت کے سب سے بڑے حقدار خلفائے راشدین ہیں، اور ان کے بعد اطاعت کے سب سے بڑے حقدار والدین ہیں، اور عورت کے لیے اطاعت کا سب سے بڑا حقدار ان کے بعد شوہر ہے۔ کہاں تک اطاعت کرنی ہے؟ صرف تب تک کرنی ہے جب تک وہ نیکی کا حکم دیتے رہیں۔ ہمارے معاشرے میں عجیب مغالطے، جماعتوں کے امیر، اداروں کے امیر، مکتب کے امیر، انہوں نے اپنے بارے میں ایک متھ قائم کی ہوئی ہے، ایک ڈھکوسلا بنایا ہوا ہے۔ کسی جماعت کا امیر ہے، وہ امیر المومنین بن چکا ہے۔ جماعتوں کے امیر بھی ولاۃ الامور کی طرح نہیں ہیں، ولاۃ الامور کی طرح بھی نہیں ہیں کہ ان کی عمارت سے نکل جائے تو بندہ مسلم جماعت سے باہر ہو جائے۔ آج کل یہ جو مغالطے دیے جاتے ہیں، یہ مغالطے ہیں۔ ولی امر جو حاکم وقت ہوتا ہے، اس کی اطاعت سے باہر نکل جانا الگ بات ہے، لیکن ایک جماعت کے امیر، ایک پرنسپل، ایک ادارے کے امیر کی اطاعت سے نکل جانا اور یہ سمجھنا، اور وہ آگے سے آپ کو دھمکیاں لگائے، جی تو نے امیر کی اطاعت نہیں، تو جماعت سے خارج ہو گیا، ید اللہ علی الجماع کی حدیث سے نکل گیا، یہ سب جھوٹ ہے، من گھڑت ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں جو ہمارے ہاں تنظیموں کے امیروں نے لوگوں کے ذہن میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے۔ یہ ادارے ہیں، یہ اداراتی نظم ہے، اس میں آپ اپنے خوشی، رضا اور رغبت سے گئے ہیں، جب آپ کا دل چاہے، جب آپ کو اس سے مطمئن نہیں، آپ ادھر سے نکل سکتے ہیں۔ یہ اسلام سے باہر نکلنے کے جیسا نہیں ہے، یہ کلی طور پہ اسلام
سے باہر نکلنے جیسا نہیں ہے۔ اور حاکم وقت جو ولی امر ہوتا ہے اس کی اطاعت بھی کب تک فرض ہے؟ جب تک وہ نیکی کا حکم دیتا رہے اس کی بات ماننا فرض ہے، فرض ہے، فرض۔ کیسے؟ مثلا ایک لا بنا جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو پھر اس لا کو ماننا صرف حاکم کی اطاعت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے برابر ہے۔ مثلا ایک مثال جنرل آپ کو دیتا ہوں، پاکستان میں لا بن گیا کہ لال اشارہ ہوگا تو لائٹ بتی لائٹ یعنی اشارہ لال ہوگا تو گاڑی نے کھڑے ہونا ہے، سبز ہوگا تو گاڑی نے چل پڑنا ہے۔ اس میں کوئی خلاف شریعت بات ہے؟ قانون ہے، نظم ہے، نسق ہے، لیکن یہ مسلمان امت کے لیے خوشخبری ہے کہ بندہ مسلم اگر لال اشارے پہ گاڑی کھڑی بھی کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے کہ حاکم کی اطاعت کر رہا ہے، اور سبز پہ چلاتا ہے پھر بھی ثواب مل رہا ہے کہ ولی امر کی اطاعت کر رہا ہے۔ لیکن وہی ولی امر اگر آپ کو حکم دے کہ اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک موسیقی کا پروگرام ہے، پھر اطاعت کا فلسفہ باطل ہے۔ یہ عجیب بات ہے، ہمارے ہاں دو متوازی فکر ہیں ہمارے معاشرے میں، آپ شاید اس بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، لیکن جو دین کے طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں۔ ایک فکر ہے مدخلی فکر، اس میں بھی یہی فلسفہ ہے کہ ہر بات میں اطاعت ہے، ہر بات میں۔ حاکم وقت اگر کوئی غلط کام بھی کہہ دے تو اس میں بھی اطاعت ہے۔ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر وہ تیری پشت پہ جو حدیث ہے کوڑے بھی لگائے تو انہیں اطاعت کرنی۔ اطاعت صرف معروف میں ہے، نیکی کے کاموں میں، برائی کے کام میں کوئی اطاعت نہیں ہے، کوئی فرما برداری نہیں ہے۔ بلکہ وہاں پہ حدیث کیا ہے کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو کلمہ حق سلطان جابر کے سامنے کہے، وہاں پہ یہ افضل ترین جہاد ہے کہ جو بات تجھے خلاف قرآن و سنت لگے۔ دیکھیں خلفائے راشدین جن کی اطاعت اور پیروی کا حکم رسول اللہ نے دیا اور کہا ان کی سنت، خلفائے راشدین کی سنت تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اس خلیفہ راشد کے لیے ایک بندہ کھڑا ہوا اور قمیص پکڑ کے کہنے لگا آپ کا قد لمبا ہے۔ بیت المال اور مال جو آیا تھا سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، آپ کا یہ کپڑا ایک چادر سے زیادہ دکھتا ہے، آپ کا یہ کپڑا ایک چادر سے زیادہ دکھتا ہے۔ آپ کو یہ ہوتا مدخلی فکر کا، بیٹھ جا، حاکم کے خلاف بات کر رہا۔ حضرت عمر نے کہا سنو، صحیح سوال اٹھایا ہے، میرا قد لمبا ہے لیکن ایک چادر میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھی ملی تھی، میں نے اس سے مانگ کے 2 چادروں سے یہ لباس سلوا لی ہے۔ حاکم کی اطاعت کرنا واجب ہے، فرض ہے، تب تک جب تک وہ سیدھے راستے کا معروف کا حکم دیتا رہے، ہر اس بات میں اس کی اطاعت واجب ہے، فرض ہوگی۔ لیکن جیسے ہی راہ راست سے ہٹ جائے گا، صراط مستقیم سے اکھڑ جائے گا، پھر اس کی بات ماننا اس حدیث کے نزدیک آگ میں کود جانے جیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس آگ میں کود جاتے تو ہمیشہ آگ میں رہتے۔ گویا عقل کو استعمال کرنا ہے، فیصلہ یہ کرنا ہے کہ حاکم وقت، مدیر ادارہ اگر مجھے نیکی کا کام کہہ رہا ہے، معروف کی بات کہہ رہا ہے، عام بات کہہ رہا ہے، وہ اطاعت کرنی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہاں سے کہ علماء یہ تقریریں کرتے ہیں تو بعد میں عورتیں اپنے گھر میں جاتی ہیں کہ اطاعت صرف نیکی کے کام میں۔ آپ نے مجھ سے پانی مانگا ہے، پانی میں نے نہیں دینا، اطاعت یہ پانی دینے میں بھی شامل ہے، یہ بات یاد رکھیے، معروف میں یہ بات شامل ہے، اور پانی پلانا بھی نیکی ہی کا کام ہے۔ تو اگر خامند مانگے یا والدین مانگیں تو اس میں اطاعت کرنی ہے اور تابع داری کرنی ہے۔ بعد میں کئی مرتبہ رمضان میں 1-2 مرتبہ لیکچر دیا، بعد میں خامدوں کے میسیج آتے ہیں علامہ صاحب آپ نے لیکچر دیا، اب بیویاں ہماری بات ہی نہیں ماننی کہ اطاعت صرف نیکی کے کام میں، یہ سارے کام اطاعت میں۔ اور یہاں پہ یہ جو فلسفہ بعض علماء نے پھیلایا ہوا یہ بھی عجیب ہے، یہ جی بہو کے لیے فرض ہی نہیں ہے ساس کی خدمت کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خامن سارا دن کما رہا ہے پورے گھر کے لیے، اور اگر وہ اپنی بیوی کی ڈیوٹی یہ معروف ہے، معروف سے مراد ایک معنی وہی ہے ثواب کا کام، اور دوسرا معنی عموم، روایت، عرف بھی ہے معروف سے۔ اگر ایک خامن اپنی بیوی کی یہ ڈیوٹی لگا کے جاتا ہے تو نے میری والدہ کو جب کھانا کھانے لگے 1 پلیٹ سالن ان کو بھی ساتھ دے دی، 1 روٹی ان کے لیے بھی بنا لی، یہ بھی معروف کا حکم ہے۔ اور کسی بہو بیٹی کو یہ اجازت نہیں ہے وہ یہ کہ میری ذمہ داری نہیں ہے، ملازمہ رکھ کے دے۔
اگر خامد کی پسلی ہو تو اس کو ملازمہ رکھ کے دینی چاہیے، لیکن اگر اس کے پاس گنجائش نہیں تو پھر عورت کے اوپر فرض ہے، یہ بھی اطاعت کے اندر شامل ہے۔ تو گویا اس بات کو بھی اتنا لینینٹ نہیں لینا چاہیے کہ اطاعت صرف نیکی کے کام میں، جو نماز کا کہے گا، روزے کا کہے گا، وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ معروف میں اطاعت یہی ہے کہ وہ احکامات جس میں آپ حاکم وقت کے ساتھ، مدیر ادارہ کے ساتھ، والدین کے ساتھ تعاون کر کے معاشرتی عرف کے اندر ان کا ہاتھ بٹا سکیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔